بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انسانوں پر، لوگوں میں دن کو بدل بدل کے لاتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کے لمحات اور کبھی غم کے پہاڑ، کبھی رزق کی فراوانی اور کبھی رزق کی تنگی، مالی اور فقیری مسلط کر دیتے ہیں۔ انسان کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے کہ کون کس کا دوست ہے، کون کس کا خیر خواہ ہے، کون مشکل کے میں کام آنے والا ہے اور کون مشکل کے وقت جو ہے وہ ہاتھ چھڑانے والا ہے۔ مشکل وقت میں انسان پریشان ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے۔ اس پریشانی میں، اس بے بسی کے عالم میں، اس مایوسی میں کوئی جب اس کے ساتھ نہ ہو، حالات مشکل ہوں، تو پھر انسان کون سا وظیفہ کرے، کون سا عمل کرے جس سے اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کی مشکل ٹل جائے، اس کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، مشکل وقت جو ہے وہ گزر جائے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں میں دن کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ اس آزمائش میں جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ گزارش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں مشکل وقت میں ہمیں کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے جس سے ہمارا یہ مشکل وقت ٹل جائے، مصیبت دور ہو جائے، حالات بدل جائیں، صحت مل جائے، پریشانی ہم سے دور ہو جائے۔ تو آپ کی خدمت میں چند اذکار رکھنے جا رہا ہوں جو مشکل ترین میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب کوئی انسان آپ کے ساتھ نہ ہو، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، جب آپ مایوس ہو جائیں، آپ بے بسی محسوس کریں، جب آپ سخت پریشانی اور مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہوں، تو ہمیں کون سے اذکار کرنے چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذِنُّون کی دعا، ایسی دعا جب کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہو اور یہ دعا پڑھ لے جو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے بے بسی کے عالم میں، بے بسی کے وقت، پریشانی کے وقت، حالات جتنے بھی مشکل ہوں، مصیبت جتنی بھی بڑی ہو، مشکل وقت جتنا بھی بڑا ہو، جو انسان یہ دعا پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، حدیث کہتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، نبوت والی زبان سے یہ الفاظ نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی حاجات کو پوری کرتا ہے، اس کی اس مشکل کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس مصیبت سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، پریشانی سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے جو یہ دعا پڑھتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام نے دعائیں کی تو اللہ سے کی۔ یونس علیہ السلام دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آدم علیہ السلام نے دعا کی تو یہی دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی کا غم ہے، دعا کر رہے ہیں، مشکل وقت ہے، پریشانی ہے، بیٹے کی جدائی ہے، جدائی کے عالم میں، جدائی کے اس غم میں روتے ہیں، زاروں کی تار روتے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلے گئی ہے، لیکن کسی دربار پر نہیں گئے، کسی اور کے در پر نہیں گئے، اپنے رب کو پکارا اور دعا کرتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ مشکل وقت آپ پر آئے، انبیاء پر بھی آئے تو انہوں نے پکارا تو اللہ کو پکارا۔ یعقوب علیہ السلام اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ نے بے بسی ختم کر دی۔ اے اللہ، ساری شکایتیں، ساری بے بسیاں، اللہ سارے غم، اللہ سارے ہم، اللہ ساری پریشانیاں تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ اے اللہ، میں بے بس ہوں۔ پیغمبر دعائیں کر رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اپنے رب کے سامنے دعا کر کے تو دیکھو، وہ تمہیں عطا کرے گا، وہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ خالق و مالک نے
بے بسی بھی ختم کر دی، اس غم کو جو ہے وہ خوشی میں تبدیل کر دیا، غم بھی ختم ہو گیا۔ اپنے رب سے دعا کرو تو صحیح۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت حالات میں اور سخت وقت آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے قائم دائم رہنے والی ذات، اے زندہ ذات، اے قائم حی لا یموت، تجھے کوئی موت نہیں، تو ہمیشہ زندہ اور قائم دائم رہنے والی ذات ہے، تیری ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا کبھی نہیں۔ اے اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ کیا کرتے تھے مشکل حالات میں، مشکل وقت میں یہ آسان، یہ مسنون کلمات ادا کریں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تمام من کل ضیق مخرجا، ہر طرح کی بیماری ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں، اور ہر غم اور ہم کو اللہ ختم کر دیتے ہیں، اور رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آئیں ان مسنون اذکار کو اپنائیں، مشکل وقت میں، مصیبت میں، پریشانی میں اپنے رب کو پکاریں، اپنے رب سے مانگے۔ دعا ایک عبادت ہے، دعا ایک ہتھیار ہے، دعا ایک مومن کا زیور ہے، دعا بہت بڑا پاورفل عمل ہے تمام پریشانیوں سے نجات دینے کے لیے، ہر شریر شر سے بچانے کے لیے۔ آئیں اپنے رب سے دعا کریں، مسنون اذکار کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ